السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 71۔ کل ہم نے ذکر کیا اس کے حوالے سے کہ ان لوگوں نے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم پریشان ہو گئے ہیں، ہم مشتبہ ہو رہے ہیں، کیونکہ ان کے ذہن میں بہت زیادہ مکس ہو رہی تھی گائے کہ اتنی ڈھیر گائے ہیں، براؤن بھی ہے، کالی بھی ہے، سکن کلر کی بھی ہے، الگ الگ رنگوں کی ہے یا کچھ ملتی جلتی ہیں ان سے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ذہن میں وہ تھوڑی سی ہم شبے میں پڑ گئے ہیں کہ کون سی ذبح کرنی ہے۔ ان میں سے پھر ایک گروہ نے کہا کہ انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ تو ہم ہدایت پا لیں گے اور اس جگہ تک یا اس گائے تک پہنچ جائیں گے جہاں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہوا ہے۔ اب اس آیت میں آیت نمبر 71 میں پہلے لفظی ترجمے کو دیکھ لیتے ہیں۔ قال کہا انہوں نے، انہو بے شک کہ وہ، یقول اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انہا بے شک، بقرۃ اللہ وہ بقرہ وہ گائے ایسی ہوگی، لا نہ، ذلول جوتی گئی ہو، کہاں پہ؟ کھیت میں، تسیر الارض وہ مطلب وہ ایسی گائے ہو جو کھیتوں میں ہل نہ چلاتی ہو، اس نے کوئی مشقت کا کام ذرا بھی نہ کیا ہو، ولا اور نہ، تسقیل حرث ایون کہ پانی بھی کھیت کو دینے کے لیے وہ استعمال نہ کی گئی ہو، وہ کھیتوں کو پانی کو سراب کرنے کے لیے بھی ان کو ایک دفعہ مطلب گائے کو یوز ہی نہ کیا ہوگا، اس کا کوئی اس سے مشقت کی ہی نہ لی گئی ہو، مسلمۃ اللہ صحیح سلامت ہو، لا نہ، شیعتا فیہا اس میں کوئی شیعہ ایک نقطہ برابر بھی کوئی داغ نہ ہو۔ زیادہ تر آپ نے پاکستان میں بھی دیکھی ہوں گی یا انٹرنیشنلی کہ جو گائے وغیرہ ہوتی ہیں ان میں تھوڑا بہت دھبا آ ہی جاتا ہے۔ اب چونکہ انہوں نے بے جا سوالات کیے ہوئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو ایسی گائے چوز کرنے کے لیے کی جو ان کی نظر میں ان کے مائنڈ میں بہت تقدس والی تھی۔ آٹومیٹکلی اللہ تعالیٰ بھی ان کو ان کے ذہن کے مطابق اسی ہی طرف لیتا چلا گیا۔ قالو انہوں نے کہا، آنا اب، جئتا بالحق لائے ہو تم حق، مطلب کہ تم نے اب سچ بات کہی ہے۔ استغفر اللہ۔ اب وہ موسیٰ علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں اب تم نے صحیح آ کے بات کی ہے، کیونکہ اب وہ پھنس گئے تھے نا، سوالوں پہ سوال کر کر کے، سوالوں پر سوال کر کر کے ہر ایک بات، کیونکہ اصل میں اس کی جو ڈیٹیل ہے وہ آپ کو میں نے شاید پہلے بھی ذکر کیا تھا، تورات کے اندر چیپٹرز در چیپٹر اس کی پوری مکمل ڈیٹیل وہاں پہ ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے مختصر ترین آپ کو اس میں بتایا کہ اس طرح سے انہوں نے سوالات کیے، ان کو کہا کہ اس طرح سے شوخ آنکھوں کو بھلی لگتی ہو اور اس طرح سے وہ کھیتوں میں بھی جوتی نہ گئی ہو، اس سے ایک نقطہ برابر بھی کام نہ لیا گیا ہو، اور اتنی وہ نیٹ اینڈ کلین ہو، اس کا کلر ایون ہو، اس کی سکن ایون ہو، صاف ہو، آنکھوں کو خوشنما لگتی ہو۔ تو یہ ساری نشانیاں ظاہر کرتے 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 اب جب وہ ان کے اوپر گھراؤ تنگ ہو گیا تو انہوں نے کیا کہا، پھر بھی اپنی اکڑ میں کیا کہہ رہے ہیں، قالو انہوں نے کہا، آنا جئتا بالحق اب تم لائے ہو حق اور سچ بات، فذبحوها پس انہوں نے ذبح کیا ہاں اس کو، وما اور نہ، کادو وہ کرنے والے تھے یا وہ قریب تھے، یفعلون کہ وہ کرتے، کیا کرتے؟ گائے کو ذبح کرتے۔ اپنے ہیلے بہانے چلاکیاں ادھر ادھر کے سوالات اور باتوں میں ڈالنے کے معاملات میں وہ ہرگز بھی اس طرح کا کام نہ کرتے۔ الٹا ابھی بھی کہہ رہے ہیں اب تم لائے ہو اس طرح کی بات۔ جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کا حکم سن کر اللہ کا حکم فوراً مان لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو عمل کرنے میں آسانی عطا فرماتے ہیں۔ لہٰذا سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا ذلولا گائے کام کرنے والی نہ ہو، تسیر الارض ولا تسقی اور نہ وہ کھیتوں میں کھیتی باڑی کرنے والی ہو، ہل جوتنے والی ہو، کسی کام کے لیے وہ یوز نہ کی گئی ہو،
اور کھیتوں کو حتیٰ کہ وہ پانی دینے کے لیے بھی وہ استعمال نہ کی ہو، مسلمہ کسی بھی عیب سے وہ صاف ہو، بالکل کلیئر ہو، اس کے اوپر کوئی لا شیعتہ، اس کے اوپر جو کوئی نشان ہے اس کے اوپر وہ بھی نہ ہو۔ قالوا آنا جئت بالحق فذبحوها، پھر انہوں نے اس کو ذبح کر دیا۔ اس کے بعد یہ کہا پھر بھی کہ اب آپ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی بات جو ہے وہ اب آپ صحیح طرح سے لے کر آئے ہیں، کیونکہ میں پہلے بتا چکی ہوں کہ وہ سوالات کی وجہ سے خود ہی ان کے اندر یہ چیز مطلب ان کے لیے تنگ ہو گئی تھی کہ وہ اسی ہی طرح کی گائے لے کر آئے۔ اور پھر انہوں نے کیا کیا، فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، حالانکہ انہوں نے اس کام کو نہیں کرنا تھا، بہت مشکل تھا کہ وہ اس کام کے قریب بھی جاتے۔ اللہ تعالیٰ رب العزت نے بنی اسرائیل کو اس حوالے سے بے نقاب کر دیا کہ دیکھیں وہ کس قدر ہیل اور حجت اور بہانے اور وہ اس طرح کے معاملات بول بول کے اپنے ظاہر کرنا چاہ رہے ہیں، بدر حقیقت کہ ان کے ذہن میں ایک گائے جو ہے ان کے ذہن میں بہت مقدس ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی سرکشی، ڈھٹائی پن کو، اس چیز کو بے نقاب کیا۔ تو یہاں پہ یہ جو حجتیں کرنا اور بحثیں کرنا اور سرکشی اور ڈھٹائی کو ظاہر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان کا نقاب اوپن کیا کہ یہ اصل میں در حقیقت میں یہ کیا ہے۔ ان کے اندر گائے کی محبت کو جو ضرب لگی، ان کی ڈھٹائی اور سرکشی کو جو اللہ تعالیٰ نے ان کی اصلیت کو بے نقاب کیا۔ سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ نے روایت میں بیان کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اگر یہ لوگ ہلکی سے ہلکی گائے کو بھی ذبح کر دیتے تو ان کا کام چل جاتا، لیکن انہوں نے تشدید کی اور اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے بھی ان پر تشدید کر دی۔ یہ احکام القرآن میں اس کی بیان موجود ہے۔ بیسیکلی بات وہی آ رہی ہے کہ بلا وجہ سوالات طویل، ان چیزوں سے کیا ہوتا ہے، دل سخت ہو جاتے ہیں اور پھر وہ سوالوں پہ سوال ان کے عمل کے اندر کمزوری کو لے آتے ہیں۔ اب جو یہاں پہ جو انشاءاللہ ہم اگلی آیت کو پڑھیں گے وہ بیسیکلی آ رہی ہے کہ جو سورۃ البقرہ کا جو واقعہ ہے اور جو گائے کو ذبح کرنے کا جو در حقیقت سبب تھا وہ نیکسٹ آیات میں بیان کیا جا رہا ہے، جس کو انشاءاللہ ہم کل دیکھیں گے۔ اور میں پہلے بتا چکی ہوں کہ اس کی ڈیٹیل در حقیقت ہمیں کہاں سے ملتی ہے، تورات کے ذریعے ملتی ہے، وہاں سے ہمیں سارا حوالہ جات ملتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کمی بیشیوں کو معاف فرمائے اور ہمیں بھی اس طرح کے بے جا فضول سوالوں سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ کا جب حکم آئے تو ہم فوراً ہمیں ماننے کا حکم ہے، اس کے اوپر ہم سوال در سوال اور یہ اور وہ ادھر ادھر کے بہانے اور پھر جا کے مولویوں کے پاس یا شرعی فقہی سوالات کے اندر اپنی مرضی کی تعویلیں نکالنے سے باتیں مشکل ہو جاتی ہیں، نہ صرف بلکہ زیادہ انسان پریشانیوں میں پڑ جاتا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے اس کو سر بے سجود مان لینا ہی سب سے بہترین عمل ہے، اور یہی اللہ کے نزدیک، اللہ کے رسول کے نزدیک پسندیدہ عمل ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔